اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، سیری ٹرانسمیشن علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ اشرا رحمت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہمیں خوب رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہ موجود ہے حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا سید عبدالصمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، اور جس طرح روز ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہوتے ہیں میزبان عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عادل رضا خان قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب حافظ اسامہ قادری صاحب تشریف فرما ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں گے۔ شاعر نے کہا کہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ہم پہ بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ اور اس ٹرانسمیشن کا آغاز میں گزارش کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، بابرکت کتاب سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ اسامہ قادری صاحب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کرام سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ اطاعت الہی کے حوالے سے بیان فرمائیے گا کہ اس کی کیا تقاضے ہیں اور اطاعت الہی کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا اطاعت الہی کے حوالے سے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے بس میری اتباع کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جو میرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اطاعت الہی کے حوالے سے، تو اطاعت الہی کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بندہ اسے اس چیز کا علم ہو جائے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہی خدا ہے، اس نظام کو چلانے والا خدا ہے، ہر شے کو
پیدا کرنے والا خدا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب خدا کی قدرت میں ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کمالات کو، ان منظر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور جب بندہ رب کی اطاعت کرتا ہے تو وہ برے کاموں سے بچتا ہے اور اچھائی کی طرف آتا ہے۔ مثلا ہم یہاں ایک چیز لیتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرید خاص ہیں حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت بابا فرید اپنے ان مرید سے جو ہے دیگر مریدوں سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے کہا اطاعت الہی، اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، تو جب مریدوں نے دیکھا کہ ہم سے کم محبت کرتے ہیں اور اپنے اس مرید سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایک اندر دل میں بات آئی کہ بھائی کام تو وہ بھی وہی کرتے ہیں، کام تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، تو پھر ہم سے محبت زیادہ کرنی چاہیے، تو خاص طور پر ان سے ہی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو دل میں جب یہ بات آئی تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سارے مریدین آئے اور کہنے لگے حضور والا آپ جتنی ان سے محبت کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ میں تمہیں اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ یہ چھری ہے، اور ہاتھ میں کبوتر دیا اور کہا کہ اسے ایسی جگہ پر یعنی ذبح کر کر لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کہتے ہیں سارے مریدین چلے گئے، پیر نے حکم فرمایا تھا، پیر نے جب حکم فرمایا تو سارے چل دیے، کوئی غار کے اندر جا کر اسے ذبح کرایا، کوئی پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، کوئی وادی کے بیک سائڈ پر چلا گیا، کوئی کمرے کے اندر جا کر اسے ذبح کر کر لے آیا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور والا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اسے فلاں جگہ پر ذبح کیا، فلاں جگہ پر، لیکن کچھ وقت گزرا، سارے مریدین آ گئے، لیکن آپ کے جو مرید خاص تھے نا وہ نہیں آئے۔ سب پریشان کہ بھئی ہم سب آ گئے لیکن وہ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ؟ کہتے ہیں جب دن گزرے اور پھر جب کچھ دن گزرے تو اس کے بعد حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ میں چھری بھی ہاتھ میں موجود ہے اور کبوتر بھی ہاتھ میں موجود ہے، اور لا کر جو ہے حضرت بابا فرید کے سامنے پیش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم سے ہم نے کہا تھا کہ ذبح کر کر آنا، تو تم نے ذبح کیوں نہیں کیا، ایسے ہی لے کر آ گئے؟ کہا حضور والا بات ایسی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک اور قید لگائی تھی کہ اسے وہاں پر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو۔ میں آسمانوں کی بلندیوں پر چلا گیا، میں زمین کی تہہ تک پہنچ گیا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، ہر جگہ، میں غار کے اندر بھی گیا۔ جب ذبح کرنے جاتا تو مجھے یہ جملہ یاد آتا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو۔ میں نے غور کیا کہ مجھے کوئی انسان تو دیکھ نہیں رہا، کوئی بھی اس جگہ نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب جو ہے وہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہے۔ میں نے جب یہ بات سوچی تو پھر میں نے سوچا کہ میرے پیر نے تو مجھے یہی حکم فرمایا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اب میں جا کر صرف یہی بات کہوں گا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن میرا رب مجھے ہر مقام پر دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ جب اطاعت الہی جب بندہ کرتا ہے تو بھلے وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، تو ہر اس فعل سے بندہ دور رہتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً کہ اگر رب کائنات نے شراب کو حرام فرمایا ہے، بندہ بھلے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ میں موجود ہو، اگر اس کے دل میں یعنی بندہ رب کی اطاعت کرنے والا ہے تو وہ تنہائی میں بھی ہوگا، بھلے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تو وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور اسی طریقے سے خوف خدا کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا، تو اسی کے اندر خوف خدا بھی آتا ہے، کیونکہ جب بندہ رب کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت میں جب بندہ محو ہو جاتا ہے اور ہر شے کو اسی کا جو ہے وہ حکم مان لیتا ہے، تو پھر اس کے دل میں خوف خدا بھی آ جاتا ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، حضرت صابر پیر چاہتے تو ذبح کر کر لے آتے، پیر کا حکم تھا، لیکن وہ دوسرا جملہ جو تھا کہ اسے وہاں ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو۔ اب یہ دیکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو خوف ہے نا۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی اسٹیشن پر جائیں یا کسی ایسی پرائیویٹ جگہ پر جائیں جہاں روڈ پر باہر کیمرے لگے ہوں،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرنا، بلکہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب ہم یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے یہاں پر یہ حرکت کی تو ہمیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پھر ہمارے ساتھ معاملات یہ ہوں گے۔ تو اب انہوں نے جو ہمیں حکم دیا ہم ان کے اس حکم کو مان بھی رہے ہیں، اور دل میں خوف بھی ہے کہ اگر یہاں کوئی نازیبہ کام کیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو بندہ جب رب کا حکم مل گیا اور اس حکم کی پاسداری کر لی، اور پاسداری کرنے کے بعد پھر جب وہ پاسداری میں کامیاب ہو جائے تو پھر ہر فعل ہر کام جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور ہر فعل کے اندر اور ہر کام کے اندر جو ہے وہ یہ چیز اس چیز سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کئی مقامات آتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 جنتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی تقاضا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اطاعت الہی اسی چیز کا نام ہے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان چیزوں کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ اور آگے پھر محبت رسول کے حوالے سے گفتگو بھی آ رہی ہے اسی آیت مبارکہ میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمارے میزبان جو عالم دین ہیں حضرت علامہ عدیل رضا خان صاحب پھر وہ اس بات پر روشنی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کائنات کی اطاعت کرنے، اس کی فرما برداری کرنے اور اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر آمین۔ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ایک جواب کو اس واقعے کے اندر بند کر دیا کہ اطاعت الہی کیا چیز ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اطاعت الہی تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جن سے منع فرمایا ہے یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے اس سے اوائڈ کیا جائے، بلکہ تنہائی کے عالم میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، تو بندے کے دل میں یہ بات لازم ہونی چاہیے، بندے کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر وہ رب کے اس خوف کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دے تو یقیناً یہی تقاضا جو ہے وہ خوف خدا ہے، یہی اطاعت الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب نے جو بات کی کہ جو خوف کرتا ہے ولیمن خاف مقام ربی جنتان، جو خوف کرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب المشرقین مغربین، فرمایا کہ رب جو ہے وہ 2 مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ مشرق تو ایک ہی ہے اور مغرب بھی ایک ہی ہے، تو یہاں پر یہ کیوں بیان کیا گیا کہ 2 مشرقوں کا رب ہے 2 مغربوں کا رب ہے؟ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا 2 جنتیں ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا اس بات کو کہ فرماتے ہیں کہ مشرقین سے مراد یہ ہے، ایک تو مشرق جو آپ اور میں دیکھتے ہیں سورج جس جگہ پر جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، جس جگہ سے ایک مشرق یہ ہے، اور جس جگہ غروب ہو رہا ہے ایک مغرب یہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا وہ مغرب کی جانب سے ہوگا تو وہ مشرق ہو جائے گی، پھر جب غروب ہوگا تو وہ مشرق کی جانب سے ہوگا تو وہ مغرب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے۔ اور دوسرا جو علامہ صاحب نے جس بات کو بھی ذکر کیا کہ بابا فرید کے حوالے سے جو ذکر کیا، تو یقیناً جب بندہ تنہائی میں بھی رب کے خوف کو دل میں رکھتا ہے تو وہ بابا فرید ہی بنتا ہے، اور جب بندہ تنہائی میں بھی رب کے خوف کو دل میں رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ نعت خواں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اسامہ قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں، بلکہ چونکہ سوال اطاعت الہی کے حوالے سے ہی چلا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ مناجات کی کچھ اشعار پیش کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری
سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ غم سے مجبور و بے حال ہے، غم سے مجبور و بے حال ہے، اپنے دامن میں مولا آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کروں ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ اطاعت رسول کے حوالے سے بھی بیان فرمائیے گا، اور اطاعت رسول کے کیا تقاضے ہیں یہ بھی ناظرین کو بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار، من رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ دیکھیں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت یعنی فرما برداری، تابع داری، ان کے حکم کو ماننا، جو بھی آپ اردو میں جس طرح کی زبان میں آپ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سمجھنا چاہیں آسانی کے لیے، کہ اطاعت اللہ کی ہو یا اطاعت رسول اللہ کی ہو، اگر کوئی رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ کوئی اطاعت الگ الگ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت الگ ہو تو رسول اللہ کی اطاعت الگ ہو، اور اگر کوئی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی اطاعت کا حکم ارشاد فرماتے تھے کہ میری اتباع کرو، میری بات کو تسلیم کرو، تو نصارہ کہتے تھے کہ یہ خود کو اللہ بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ خود کو خدا بنانے چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عیسائیوں کا کہنا تھا، نصارہ کا کہنا تھا، یہودیوں کا کہنا تھا کہ یہ خود کو رب کے برابر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ محمد عربی کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو تحقیق وہ اللہ کی ہی اطاعت کر رہا ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں صرف اطاعت کا معاملہ نہیں، بلکہ اللہ نے رسول کے فعل کو اپنا فعل کہہ دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ فرمایا صرف اطاعت نہیں بلکہ ان کا کام اللہ کا کام ہے، ان کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ غزوہ بدر میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی کے اندر مٹی اٹھا کر کے پھینکا تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ پھینکنا دراصل اللہ رب العزت کا ہے، اللہ نے پھینکا ہے۔ اور علماء فرماتے بندہ ذرا غور تو کرے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جب اللہ کی طاقت شامل ہو جائے اور اللہ رب العزت کہے کہ یہ پھینکنا ہمارا پھینکنا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے پھینکا تو اتنی دور تک اللہ رب العزت نے مٹی کو پہنچا دیا کہ وہ کافر دیکھ نہ سکے، ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صرف اطاعت کا معاملہ نہیں بلکہ افعال کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے کہ صرف اطاعت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بھی ہمارا فعل ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور اطاعت کے تقاضے، اطاعت رسول کے تقاضے، جیسے کہ وہ خوف خدا کی بات کر رہے تھے، اطاعت الہی کے تقاضوں کی بات کر رہے تھے شاہ صاحب، تو اطاعت رسول کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے یہ ہیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا ہے اس کے طریقے پر چلنا، ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو سنتیں ہیں، ان پر آپ چلیں گے، ان پر عمل کریں گے تو گویا آپ دراصل حقیقتاً محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ
ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ حضور نے فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو یہ بات جان کر بھی نماز چھوڑ رہا اور کہے بھائی مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کی تاکید فرمائی ہے، اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے، پھر بھی چھوڑ رہا ہے، اور اس سے پھر جب بات کی جائے تو کہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے قول میں بھی جھوٹا ہے، اپنے فعل میں بھی جھوٹا ہے، وہ اپنے دعووں کے اندر بھی جھوٹا ہے۔ سچا تب ہوتا کہ جب حقیقتاً جو تقاضے ہیں وہ تمام تقاضے پورے کر رہا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں، حضور نے جو حکم ارشاد فرمائے ہیں ان تمام حکم پر عمل کر رہا ہوتا، وہی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، جو طریقے کو اپنانے والا ہے، جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اطاعت رسول کا تقاضا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، اور بڑی خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ کا بھی حکم آ گیا۔ جب اللہ کی اطاعت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، تنہائی میں بھی اس کو یاد رکھا جائے، تو محبت رسول کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جو بندہ قول سے دعویٰ کر رہا ہے تو فعلی بھی اس پر عمل ہونا چاہیے، چونکہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ جیسا علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور پتھر اٹھا کر پھینک رہے ہیں، تو رب وہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے یہ تم نے نہیں، یہ تو ہم نے پھینکے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو استجیبوا، تم قبول کرو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اس کے رسول کے لیے۔ میرے مولا کیا قبول کریں؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ میرے مولا تو بھی بلانے والا ہے، تیرا رسول بھی بلانے والا ہے۔ میرے دونوں جانب علماء کرام تشریف فرما ہے، میں توجہ آپ کی یہاں پر تھوڑی چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو بھی بلانے والا، رسول بھی بلانے والا، لیکن جب بات بلاوے کی آئی تو رب نے صیغہ واحد کا استعمال فرمایا اذا دعاکم، یہ نہیں فرمایا اذا دعواکم۔ حالانکہ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے کہ صیغہ جب بات دو کی چلی ہے، اللہ بھی بلانے والا ہے، رسول بھی بلانے والا ہے، تو تسنیہ کا صیغہ آنا چاہیے، یہ واحد کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ اذا دعواکم آنا چاہیے تھا، حالانکہ اذا دعاکم یہاں ارشاد فرمایا۔ تو بات ہوگی یہ جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی، رب یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آج تک کسی نے میری آواز نہیں سنی ہے، تو جب بھی میں بلاؤں گا پیارے تیری ہی زبان سے بلاؤں گا۔ تو یہ رب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اے میرے مولا جب تیرے حبیب کی پکار پر حاضر ہوں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لما یحییکم، مصطفیٰ کے در سے تمہیں زندگی خیرات عطا ہوگی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب محبت رسول کے حوالے سے بھی مختصر بیان فرمائیے گا کہ محبت رسول اور اس کی بھی کیا تقاضے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تو شاہ صاحب نے آپ کو سنائی دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرماؤ کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی کی جائے، ان سے محبت بھی کی جائے۔ اور یہ لازمی طور پر بات ثابت ہے کہ اتباع وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، یہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع پر آقا نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سبحان اللہ، کہ بندہ کامل مومن ہوتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنی اولاد اور اپنے والد والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ حضور فرماتے پھر جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو محبت رسول تو یہ ہے کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، آقا کا ایسا عاشق ہو گیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد لینے کے لیے آئے نا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے والد محترم، آپ نے تربیت بھی کی ہے، پرورش بھی کی ہے، پال پوس کے بڑا بھی کیا ہے، لیکن خدا کی قسم جو محبت در مصطفیٰ سے ملی ہے وہ محبت کسی در سے نہیں ملی ہے۔ ایسی محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور پھر
حضرت عمر ابن خطاب ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، یا پھر دیگر کوئی بھی صحابی ہوں، یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ کی محبت کی مثال ہیں. اور میں کہا یہ ہزاروں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مثال ہیں کہ حضور کی محبت کے لیے کوئی صحابی جنگ کے میدان کے اندر اپنا ہاتھ بھی گواتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے تو فخر محسوس کرتے ہیں، کسی کی پنڈلی بھی شہید ہو جاتی ہے تو فخر محسوس کرتے ہیں، کسی کے ناخن اکھڑ جاتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی جان سے چلا جاتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں یہاں سے اپنی جان رائگاں کر کے نہیں جا رہا بلکہ حضور کی محبت میں اللہ کے حضور لے کے جا رہا ہوں کہ کل اللہ کے حضور عرض کر دوں گا کہ مولا اس میدان میں نے اس جان کو صرف تیرے نبی کے نام پر قربان کیا ہے، ان کی محبت کے اندر قربان کیا ہے. اور آپ یقین جانیے اگر دل میں محبت رسول ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہو تو اللہ وہ جنت تو دے گا، اس کی دنیا کو اس کی جنت بنا دیا کرتا ہے، وہ جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے کہ کوئی محبت رسول ہے اور محبت رسول کے ساتھ وہ ایک بیابان جنگل کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر دم تمہاری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، تم انہیں پکارا کرو. تو جب حضور ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی پیدائش حضور کی وجہ سے ہوئی ہے، تو خود حضور کا مرتبہ کیا ہوگا کہ بندہ حضور کی محبت رکھ کے اس بیابان میں جب رسول اللہ کو پکار لے تو پھر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے مدد فرمایا کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک جنگ میں تھے تو جنگ کے دوران لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی گر گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کے لیے بڑے بےتاب ہو گئے، جہاں تک کہ کافروں کے وار کا بھی آپ کو خیال نہ رہا کہ بس مجھے ٹوپی کسی طرح سے مل جائے اور اسے میں دوبارہ اپنے سر پر اوڑھ لوں. تو آپ جب دوبارہ ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں، پھر سے جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں، جنگ سے فارغ ہوتے ہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور والا ٹوپی کی اہمیت اتنی ہو گئی کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. وہ کافر آپ کے سر پر کھڑے تھے، کچھ بھی وار ہو سکتا تھا، لیکن آپ اتنے مشغول تھے ٹوپی کی تلاش میں کہ آپ کو ان کافروں کا احساس بھی نہ تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ٹوپی میری کوئی عام ٹوپی نہیں ہے بلکہ اس ٹوپی کے اندر حضور سے نسبت رکھنے والے بال مبارک ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں جتنی جنگیں جیتا ہوں یہ حضور کے بالوں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ آقا کے بالوں کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں فتح نصیب فرماتا ہے. تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. اور پھر محبت کی ایک دنیا میں سب سے بڑی مثال جن کے لیے آپ آج جمعے میں آپ نے عقیدہ سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء کے بعد بشر میں اگر کوئی سب سے افضل سب سے اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ محبت کیسی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کا سفر چل رہا ہے، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی یہاں چلتے ہیں، کبھی وہاں چلتے ہیں. تو آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ چلنے کا کون سا طریقہ ہے، اگر چلنا ہے تو ایک طرف ہو کر چلو. فرمایا حضور میں آگے چلتا ہوں اس نیت سے کہ سامنے آنے والا جو تیر ہے اس کے لیے سینہ آقا کا نہ ہو بلکہ ابو بکر صدیق کا ہو. پھر خیال آتا ہے کہ پیچھے سے اگر کوئی تیر آ گیا تو پیچھے آ جاتا ہوں کہ پیٹھ مصطفیٰ کی نہ ہو، پیٹھ بھی ابو بکر صدیق کی ہو. پھر خیال آتا ہے کہ اس جانب سے اگر کوئی حملہ کر دے تو یہاں آ جاتا ہوں. آپ دیکھیے یہ ایک ابو بکر صدیق ہے لیکن حضور کی محبت میں چاروں طرف سے پہرا دے رہے ہیں. تو اللہ نے صلہ بھی کے ساتھ فرمایا جب تک زندہ رہے قدموں میں رکھا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی قدموں میں جگہ عطا فرما دی ہے. اور کیسا مرتبہ ہے کہ حضور نے فرمایا کل اٹھوں گا نا میں، سب سے پہلے تمہارے نبی کی قبر کو کھولا جائے گا، میں نکلوں گا. اور حضور فرماتے میرے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا. کہ ساتھ بھی اللہ رب العزت نے محبت کی وجہ سے کیسا عطا فرمایا، دنیا میں بھی عطا فرما دیا ہے، قبر میں بھی عطا فرما دیا ہے، کل حشر میں بھی عطا فرمائے گا. اور آپ یقین مانیے کہ یہی محبت رسول ہے کہ جو محبت رسول دل میں رکھتا ہے اسے پھر نہ قبر کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حشر کا خوف ہوتا ہے. اللہ اس محبت کے صدقے دونوں جہاں میں بیڑا پار لگا دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے،
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اسی لیے تو سلایا کہ اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا کہ اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ تو یہ تو انسانوں سے محبت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ انسانوں کو اتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ مجھے ایک مختصر سی ایک بات، چھوٹی سی ایک بات یاد آ گئی، یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ وہ ایک گدھا دراز گوش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ صحابہ کے ساتھ ہیں، وہ حاضر ہو گیا اور منہ سے کچھ بڑبڑانے لگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی غلامی اپنی خدمت میں قبول فرما لیجئے۔ تو میرے آقا نے اسے قبول فرمایا۔ میرے آقا نے اس کا نام یعفور رکھا ہوا تھا۔ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام ہوتا آپ فرماتے جاؤ یعفور علی کو بلا لاؤ، تو جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پر جاتا اور دستک دے دیتا اور منہ سے اشارہ کر دیتا تو آپ سمجھ جاتے کہ آمنہ کے لال نے ہمیں طلب فرمایا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا، اس یعفور نے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا اور روتا رہا، بالآخر کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تو یہ تو جانوروں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے۔ وہی بات چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو یہ دنیا بھی قائم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں سلسلے کے آخر کے اندر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں اسامہ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے دل، تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے دل، تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بروزے حشر میرے اس قدر کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس قدر کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا
نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ اٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ اٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ جبی میں ریمو سنگے تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب اسامہ قادری جو بارگاہ رسالت میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں H22 نیوز پر اور HMC نعت اسلامک چینل پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔